فیض اللہ، آرٹیکل 5 اور 6 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو آرٹیکل 5 جو ہے اس کے اندر کیا ہے ان کا آرٹیکل 5؟ شاداب صاحب ناراض تو نہیں ہوں گا کہ آرٹیکل 5 ہم نے ڈسکس کر لیا اور آپ غالباً یہ بھول گئے تھے. تو آپ کو کہنا میری طبیعت آرٹیکل 6 سے ہم ویسے بھی مجھے آرٹیکل 6 سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں نے کہا چلو دوبارہ شاید آپ بھول گئے ہوں تو آپ کو میں زیادہ آرٹیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں، اوپر سے اس کو کر لیں گے. دیکھیں آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کی پہلے ایک میں چھوٹی سی خاصیت بتاتا جاؤں. آرٹیکل 6 کی طرح کا آرٹیکل ہمیں شاید دنیا میں اور کسی آئین کے اندر نظر نہیں آتا. آرٹیکل 6 وہ آرٹیکل ہے جو بیسکلی ہمارے ملک کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک کلمنیشن ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے، اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے جو ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنے آئین میں نظر آتا ہے. آرٹیکل 6 کہتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو آئین کو اور بعد یہ جو شخص آئین کو یا ایبروگیٹ یا سبورٹ یا سسپینڈ یا ہولڈ ان ابینس کرے یا اٹیمپٹ کرے یہ کرنے کی، تو اس کو ہی ول بی گلٹی آف ہائی ٹریزن. اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جس نے اس شخص کو یہ کام کرنے میں مدد کی وہ بھی گلٹی ہیں ہائی ٹریزن کے. اور ساتھ پھر یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ قانون بنائے ہائی ٹریزن کی سزا قائم کرنے کے لیے. تو عدالت جو ہے وہ اوفینس، آئین جو ہے وہ اس کا اوفینس تو بناتی ہے کہ ہائی ٹریزن ہوگا اور یہ ایک جرم ہے، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ ایک پھر سیپریٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کی وہ بتاتا ہے، جو کہ یا سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے. اب اس کی وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہماری ملک کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک رزلٹ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا ڈکٹیٹرشپ کے اندر، یا جب کو لگتا تھا تو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا، جس طرح اپنے ہمارے آئین کی بے عزتی ہوئی وہ سارا جو ہے اس کے بعد یہ آیا. اور اس میں ایک چیز جو 18ویں ترمیم ہے جو 2010 میں پاس کی گئی، اس کے بعد ایک اس کے اندر شک ایڈ کی گئی تھی. اس شک میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو نہ ہی سپریم کورٹ نہ ہی ہماری ہائی کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے. کیونکہ اب اگر ہماری ملک کی تاریخ میں جائیں پیچھے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ موقعوں پر اس کو سپریم کورٹس نے ججمنٹس کے تھرو اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. تو 18ویں ترمیم کے اندر یہ لائن ایڈ کی گئی کہ آئین ہی اب ریسٹرکشن لگا دیتا ہے کہ آئین کی سسپینشن، ایبروگیشن، ابینس یا سبورژن کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہ ویلیڈیٹ اس کو نہیں کر سکتی، نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ. اب اس کے اندر جو اس کا سب سے مشہور آج کل ہمارے زمانے کا کیس لا ہے وہ تو شاداب صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا، جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کی گئی تھیں ٹرائیبیونل کے اندر. 3 ممبر ٹرائیبیونل تھا اور ان کو سزائے موت دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے وہ سزائے موت جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا. تو اس کے اندر اس کی بہت زیادہ جورسپروڈنس ہمیں نہیں نظر آتی، لیکن اس کے اندر ایک سرٹن ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. اور کیا نام ہے، پھر سے جو یہ مشرف کی جو ہائی کورٹ نے سزا ختم کی تھی، اب اسی ججمنٹ میں یہ بڑی دفعہ دوستوں میں بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی، تو یہی بات میں نے کہا آج موقع ملا ہے تو میں یہاں پہ بھی کر دوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ 3 دن ٹانگنے والی بات تھی وہ حکم تھا اس ٹرائیبیونل کا وہ حکم نہیں تھا. ٹرائیبیونل کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ 3 دنوں کے لیے ٹانگ لیا جائے، 2 ممبرز نے جسٹس وقار اینڈ جسٹس شاہد کریم نے کہا تھا کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے. جسٹس وقار صاحب کا یہ کہہ دینا کہ اس کو 3 دن کے لیے لٹکایا جائے وہ ڈائسینٹنگ ویو میں آ جائے گا اور وہ بائنڈنگ پارٹ نہیں ہوتا ججمنٹ کا. تو جہاں تک سزا دیکھی جائے گی سزا صرف سزائے موت ہی تھی. ہائی کورٹ نے جب اس کو اوور ٹرن کیا تو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ اوور ٹرن کیا کہ جب یہ آئین جو مشرف نے سسپینڈ کی تھی کانسٹیٹیوشن، اب یہ میں سمجھاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا سسپینڈ کرتے ہوئے، یہ سزا ختم کرتے ہوئے. ہائی کورٹ نے جو ٹیکنیکل باتیں تھیں وہ کی، ساتھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ
2000 جب یہ ساری پروسیکیوشن مشرف کے خلاف شروع کی گئی، وہ شروع کی گئی تھی آرٹیکل 6 کے اندر جو امینڈمنٹ کی تھی 18ویں ترمیم نے. 18ویں ترمیم نے ورڈ ایڈ کر دیا تھا اس اوفینس میں سسپینڈ کا، کہ جو بھی آئین کو سسپینڈ کرے. عدالت نے کہا کہ ایبروگیٹ، ابینس، سسپینشن اور سبورشن 4 مختلف چیزیں ہیں. مشرف نے سسپینڈ کی کانسٹیٹیوشن. اب عدالت نے یہ دیکھا کہ سسپینشن جو ہے وہ ڈالی گئی 2010 میں 18ویں ترمیم میں، جبکہ مشرف کی سسپینشن کرنا واقعہ ہوا 2007 میں. تو عدالت نے کہا کہ آرٹیکل آئین کا 12 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ اس کو کہیں گے کہ جب میں جرم کروں آج، اور 8 سے 10 دن کے بعد قانون لایا جائے جو اس ایکٹ کو جرم بنائے. تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ سسپینشن، ایبروگیشن، سبورشن اور ابینس 4 مختلف چیزیں ہیں، اور مشرف نے عدالت کی نظر میں صرف سسپینشن کی، ہائی کورٹ کی نظر میں، تو اسی لیے، اور سسپینشن جو ہے وہ 2010 میں آفینس بنایا گیا جبکہ ایکٹ مشرف کا 2007 میں تھا. تو کیونکہ آئین کا آرٹیکل 12 ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے روکتا ہے، مشرف کا یہ سزا نہیں بن سکتی تھی. یہ وہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پورا ڈیٹیل سے ہمیں آرٹیکل 6 بتایا، بلکہ جتنا ہم نے نہیں پوچھا تھا آپ اتنا بھی بتا دیا. آئندہ جمعے 7 8 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. ناظرین، آئندہ جمعے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اور فیض اللہ خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.